کچھ سوال لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں، جن میں سے ایک سوال اگرچہ یہ واجبات کے حوالے سے تو نہیں ہے، یہ ہے مستحبات کے حوالے سے، کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کے گھر میں تو اس مولود کی نسبت کیا مستحبات ہیں۔ کسی کے گھر اگر کوئی کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس مولود کی نسبت انسان کے لیے کیا مستحب ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو مستحب بیان کی ہے انہوں نے، اچھا یہ ضروری نہیں کہ کوئی سیکوینس ہو ان میں، لیکن یہ کچھ چیزیں جو ہیں جو مستحب ہیں جو اس بچے کی نسبت آپ کو انجام دینی ہے۔ پہلی چیز فرماتے ہیں کہ وضع حمل کے بعد اس بچے کو غسل دینا یعنی نہلانا، مال امن من الضرر، جبکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جی کمرے میں اے سی چل رہا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ بچے کو نقصان ہو جائے گا، تو اس صورت میں نہلانا مستحب نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں نہلانا مستحب ہے کہ جب بچے کو ضرر کا خوف نہ ہو۔ یہ ایک۔ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دینا، فَإِنَّهُ اسمۃ من الشیطان الرجیم کما ورد فی الخبر، روایت میں آیا ہے کہ یہ دائیں کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت دینا اس بچے کو شیطان الرجیم سے محفوظ رکھتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا تالو اٹھانا، ماء فرات سے اور تربت حسین سے ان کو ملا کر اس کے تالو کو اٹھایا جائے۔ چوتھی چیز کہتے ہیں کہ اچھا نام رکھنا، کیونکہ یہ جو ہے بچے کا حق ہے باپ کی گردن پر۔ اور اچھا لوگ تو ماشاءاللہ ایسے ایسے نام نکالتے ہیں، بعض اوقات لوگوں کی عقلوں پر واقعی ماتم کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے، اور دوسری مشکل جو ہے جس پہ ماتم کرنا چاہیے اور بالآخر ہونا تو چاہیے لیکن وہ کر نہیں پاتے، وہ یہ ہے کہ لسٹ میں بھیج دیں گے جی اس کے معنی بتا دیں۔ ارے فارغ بیٹھے ہیں بھائی کہ آپ کے بچوں کے نام رکھنے کی کوئی ہماری ذمہ داری ہے؟ یہ باپ کا حق ہے، نہ مولانا کی گردن پر حق ہے کہ وہ بچے کا اچھا نام رکھیں۔ باپ کے اوپر حق ہے بچے کا کہ وہ بچے کا اچھا نام رکھے، تو وہ باپ جائے جستجو کرے، معلومات کرے۔ لغت کا کام ہے، وہ لغت سے لینے کی بجائے وہ بھی مولانا سے لیتے ہیں، نہ کرے تو کیا کرے۔ جو مولانا کے کام ہوتے ہیں وہ لینے نہیں ہیں، مسئلہ نہیں پوچھیں گے اور کوئی مستحبات نہیں پوچھیں گے کہ مولانا یہ بچہ پیدا ہوا کوئی مستحب ہے تو وہ بھی بتا دیں، نہیں کچھ نہیں پوچھنا۔ یہ فلانے نام کا کیا معنی ہے تو فلانے نام کا کیا معنی ہے، تو اس کا کیا معنی ہے تو اس کا کیا معنی ہے۔ خیر کہتے ہیں کہ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ، کیونکہ اچھا نام رکھنا بچے کا حق ہے باپ پر۔ وَفِي الْخَبَرِ، روایت میں یوں آیا ہے کہ أَنَّ أَصْدَقَ الْأَسْمَاءِ مَا سُمِّيَ بِالْعُبُودِيَّةِ وَخَيْرُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ، سب سے سچے نام جو ہیں وہ نام ہیں کہ جن میں عبودیت کا تذکرہ کیا گیا، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبداللہ، جہاں پہ عبد کا آتا ہے، درست۔ اور بہترین نام انبیاء کے نام ہیں، اور ان کے ساتھ ملحق کیا گیا ائمہ علیہ السلام کے نام۔ اور پھر پیغمبر کی ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں پیغمبر کا فرمان ہے کہ من ولد لہ اربعۃ اولاد، جس کے گھر میں 4 بچے ہوں، ولم یسمى احدهم باسمی، اور اس نے کسی ایک کا بھی نام میرے نام پہ نہ رکھا ہو، فقط جفانی، تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، جفا کی اس نے میرے اوپر۔ البتہ جس بچے کا نام پیغمبر کے نام پہ رکھا جائے تو مکروہ ہے کہ اس کی کنیت جو ہے وہ پیغمبر کی کنیت ہو، یعنی پیغمبر کے نام اور پیغمبر کی کنیت کو جمع کرنا یہ مکروہ ہے۔ اب یہ کنیت ہمارے ہاں تو نہیں ہوتی، عربوں میں ہوتا ہے، لہذا یہ سمجھیں ادھر کے لیے ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ مکروہ ہے دشمنوں ائمہ کے جو دشمن ہیں ان کے نام رکھنا، یہ مکروہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ 7ویں دن اس کا سر منڈوایا جائے بچے کا، اور جو اس کے بال ہیں بالوں کے وزن کے برابر
سونا یا چاندی صدقہ دیا جائے. البتہ یہ مکروہ ہے کہ فرض کریں آپ کچھ سر منڈوائیں اور کچھ چھوڑ دیں. پورا سر منڈوایا جائے اور اس کے بالوں کے برابر چاندی یا سونا جو ہے وہ صدقہ دیا جائے. یا مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا دے سکتے ہیں. یاد مجھے ایسے آ رہا ہے. ایک دفعہ پوچھا تھا میں نے یہ کہ دیا جا سکتا ہے, تو ذہن میں تو میرے یہی ہے کہ ہاں دیا جا سکتا ہے. اگر یاد رہا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہے کلاس تو میں انشاءاللہ کلیئر کر دوں گا. خوب, یہ جناب علی ہو گیا ولادت کے حوالے سے بچے کے کچھ مستحبات. اسی طریقے سے 7ویں دن اگر لڑکا ہے تو ختنہ کرنا مستحب قرار دیا گیا ہے. اور بچے کی پیدائش پر وہ موارد جن میں ولیمہ مستحب ہے, ایک ظاہراً بچے کی ولادت ہے کہ ولادت کے موقع پہ ولیمہ کیا جائے, یعنی مومنین کو کھانا کھلایا جائے. اچھا, ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی بچے کی ولادت مثلا ذی الحج میں ہی ہوئی ہے, آپ کو قربانی بھی کرنی ہے, تو قربانی اور عقیقہ ان کو مرج کیا جا سکتا ہے. یعنی ایک ہی جانور پر آپ قربانی کی بھی نیت کر لیں اور عقیقے بھی نیت کریں. کہتے ہیں مرج تو ہو سکتا ہے لیکن قربانی بھی اسی کی طرف سے ہونی چاہیے جس کی طرف سے عقیقہ ہو. یہ نہ ہو کہ قربانی کر رہے ہیں آپ ابا کی طرف سے, عقیقہ کر رہے ہیں بچے کا. یعنی دو الگ الگ کو مرج نہیں کر سکتے. ایک ہی کے لیے اگر دونوں کرنے, مطلب قربانی بھی اسی کے نام پہ چڑھا دیں آپ, اسی کی طرف سے قربانی ہو جائے اور اسی کا عقیقہ بھی ہو جائے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جانور میں ایک تیر میں دو شکار کر لیں آپ. تو پھر اس کے گوشت کا جو مسئلہ گوشت کو کھانے کا مسئلہ کیا آغا سیستانی کے حساب سے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے. عقیقے کا گوشت آغا سیستانی کے حساب سے میکسیمم مکروہ ہے, اس لیے سب کھا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. تو قربانی کا بھی سب کھا سکتے ہیں, یہ بھی سب کھا سکتے ہیں, تو کوئی مشکل آغا سیستانی کے نظریے میں گوشت کھانے کے حوالے سے نہیں ہے. اگر ماں اور باپ اگر احتیاط کر لیں تو بہتر ہے, لیکن نہ بھی کریں تو چل سکتا ہے آغا سیستانی کے نظریے میں. یہ کچھ مستحبات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں.